السلام علیکم دوستوں، آج انشاءاللہ حسب وعدہ بات کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے بندہ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 3 آیات پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثناء، اس کی بڑائی، اس پہ ہے، اور بیچ میں پھر وہ بڑائی کے نتیجے میں انسان جب اللہ کے حضور میں جھکتا ہے، اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا غرض پیش کرتا ہے، اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ابھی اصل مدعا پیش کیا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر میری، رہنمائی فرما میری۔ صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ جو بالکل پاک و صاف ہے، اس پہ کانٹے نہیں ہیں، اس سے تھوڑا سا ایسا جاؤ گے، ایسا جاؤ گے، ہوں گے بڑے خوشنما پھول اس میں، مگر وہ پھولوں کی ڈنڈیوں میں سارے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو آپ کو زخمی کرتے رہیں گے۔ تو وہ سیدھا پاک، صاف اور کلین راستہ وہ کون سا ہے؟ تو ہمیں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے کا بتا رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی سیدھے راستے کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا۔ جب یہاں سے ہم سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ دکھا مجھے یا ہدایت فرما میری سیدھے راستے کی طرف، یا دکھا مجھے سیدھا راستہ، تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے احکام مانو، میری غلامی میں آ جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تمہیں ہر طرح کے کانٹوں سے بچائے گا، یہ تمہیں ہر طرف سے محفوظ بنائے گا، اور بڑے آرام سے تم جا کر کے اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ کو ڈھونڈنا اور اسے پانا۔ جنت اور دوزخ تو پھر وہ انعامات ہوئے نا، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈو اور اس کو پاؤ۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، تو کیسے اسے پایا جاتا ہے۔
بھیلک بہت بڑا ہو جائے گا. تو دوستو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی تشریح یہ پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ کل وہ جو سیدھا راستہ ہے اس پہ کون کون گئے اور اس سے جو بھٹکے وہ کون ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک مع السلام.